السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 4، خلاف ایمان اعمال۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں زنا کرتا کوئی زانی، قال لا یزنی الزانی حین یزنی، کوئی زنا نہیں کرتا کوئی زانی جس وقت کہ وہ زنا کرتا ہے، وہو مؤمن، اور وہ اس وقت مومن ہو، ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن، اور نہیں چوری کرتا کوئی چور جب کہ وہ چوری کرتا ہے اور وہ اس وقت مومن ہو، ولا یشرب الخمر حین یشربها، اور نہیں شراب پیتا کوئی شرابی جب وہ شراب پیتا ہو، وہو مؤمن، اور وہ مومن ہو، ولا ینتہب نہبۃ، اور نہیں لوٹتا کوئی مال لوٹنا، یرفع الناس الیہ فیہا ابصارہم حین ینتہبها، کہ لوگ اس کی طرف آنکھیں اٹھا اٹھا کر دیکھتے ہیں جب وہ لوٹ مار کر رہا ہوتا ہے، یعنی ڈاکے ڈال رہا ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے لوگوں کی چیزیں اٹھا رہا ہے، وہو مؤمن، اور اس وقت وہ مومن ہو، ولا یغل احدکم، اور نہیں خیانت کرتا کوئی تم میں سے، حین یغل، جس وقت کہ وہ خیانت کرتا ہے، وہو مؤمن، اور وہ مومن ہو، فایاکم ایاکم، پس اپنے آپ کو بچاؤ بچاؤ۔ دیکھیں اتنی مختصر حدیث میں اخلاقی اعتبار سے، جرائم کے اعتبار سے، ایسی ایمان کے منافی حرکتوں کے اعتبار سے ایک لسٹ دے دی جرائم کی۔ اب کتنے جرائم ہیں ذرا یہاں پہ دیکھیے۔ نمبر 1 زنا، نمبر 2 چوری، گنتے جائیں آپ بھی اور پوائنٹ آؤٹ کرتے جائیں، نمبرنگ کرتے جائیں حدیث کے اوپر۔ نمبر 3 شراب نوشی، نمبر 4 ڈاکہ، یہ چوری نہیں ہے عام، یہ شراب، یہ ڈاکہ ہے، اور نمبر 5 خیانت۔ 5 بڑے بڑے گناہ یہاں پر آ گئے۔ کیا کہا گیا؟ ان حرکتوں کو ایمان کے منافی قرار دے دیا گیا۔ جب کوئی مومن یہ حرکتیں کرتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ وہ ہوا مومن، مومن ہے تو یہ حرکت نہیں سرزد ہوگی، گویا ایمان کے نور سے محروم ہو جاتا ہے، ایمان نکل جاتا ہے اس کے اندر سے۔ دیکھ لیں کتنی بڑی بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی۔ اب اس حدیث کی تفسیر مولانا منظور نعمانی اپنی کتاب معارف الحدیث میں کرتے ہیں۔ اب یہ آپ نے اس کو انڈر لائن کرنا ہے، مولانا منظور نعمانی کا نام اور کتاب معارف الحدیث کو انورٹڈ کوما میں لکھنا ہے، اور جب آپ ان کی کوٹیشن لکھیں گے تو ظاہری بات ہے کہ منوعاً انہی الفاظ کے ساتھ انورٹڈ کوماز میں لکھیں گے۔ کیا کہتے ہیں وہ؟ کہ زنا، چوری، شراب نوشی، غارت گری، یعنی وہی ڈاکے کو میں بتا رہی ہوں، خیانت، یہ سب حرکتیں ایمان کے قطعاً منافی ہیں۔ جس وقت کوئی شخص یہ حرکتیں کرتا ہے اس وقت اس کے دل میں ایمان کا نور بالکل نہیں بڑھتا۔ اب وہ کہتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اسلام کے دائرے سے نکل کے کافروں میں شامل ہو گیا، یہ بات نہیں ہے، لیکن ایمان کے نور سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ کو یہاں پہ ان کی کوٹیشن تو چلے یہاں تک، ابھی کوٹیشن ان کی وہ تھوڑا سا آگے چلے گا لیکن آپ یہاں تک ہی لے لیں اس کو۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے ایمان، ایک ہوتا ہے مسلمان، یعنی ایک مومن ہے اور ایک مسلم ہے۔ تو مسلمان تو قانونی ہو سکتا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، آپ کا نام مسلمانوں والا رکھا جائے گا، آپ کے سارے ریچولز مسلمانوں والے ہوں گے، شادی بیاہ، جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا، بظاہر قانونی مسلمان آپ ہو گئے ہیں، آپ کو آئی ڈی کارڈ میں مسلمان لکھنے کی اجازت مل گئی۔ ایک ہوتا ہے مومن، ایمان، نور ایمان، اسلام مسلمان ہونے پر مل گیا، ایمان کا ایک نور ہوتا ہے، ایک روشنی ہوتی ہے،
ہر بندے کا اپنا نور ہوتا ہے، اپنی روشنی ہوتی ہے۔ جتنا جتنا انسان اللہ کی کتاب قرآن سے جڑتا ہے، اپنی عبادات کے ساتھ اپنے تعلقات اللہ سے درست بناتا ہے، پھر قرآن کے اندر جو بھی اخلاقی اعمال ہیں اچھے ہیں ان کو ادا کرتا ہے، جو برے ہیں اس سے بچتا ہے، تو نور ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے، اچھے سے اچھا لیول ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن جب انسان ان اعمال کو نہیں بجا لاتا جس کو بجا لانے کا حکم ہے، تو پھر وہ نور ایمان کم ہوتا ہوتا آہستہ آہستہ اس کے اندر سے نکل جاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ وہ مسلم تو رہتا ہے لیکن مومن نہیں رہتا۔ اللہ کو جو ایمان مطلوب ہے، جس نے آخرت میں نجات دینی ہے ہمیں، وہ مومن والا ایمان ہے۔ مسلم والا ایمان، صرف مسلم والا ایمان اس طرح سے نجات نہیں دے گا۔ اس کی نجات ہوگی، بس پھر وہ کہیں ہوگی، وہ پتہ نہیں کب ہوگی، کیسے ہوگی، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے اپنے فیصلوں کے مطابق ہوگی۔ اس سے پہلے وہ پھر حشر کی سختیاں، جہنم کی ہولناکیاں، بہت کچھ برداشت کرے گا، اور پھر کہیں کہتے ہیں نا جس نے لا الہ الا اللہ ایک دفعہ پڑھا تو اس کو بھی جنت میں ڈالا جائے گا، لیکن وہ کتنے لاکھوں سال کی سزا کے بعد یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اور بعض گناہ تو ایسے ہیں کہ جن کے لیے ابدی جہنم ہے اگر انسان توبہ نہیں کرتا اپنی زندگی کے اندر۔ تو یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ جب انسان یہ گناہ کر رہا ہوتا ہے تو وہ کافر نہیں آپ اس کو کہیں گے۔ یعنی اگر آپ کے سامنے اگر نعوذ باللہ کوئی ایسا شخص آتا ہے کہ جو شراب پیتا ہے، تو آپ اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ تم تو کافر ہو گئے ہو بھائی، قرآن یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ وہ مومن نہیں ہوتا جب وہ شراب پیتا ہے۔ نہیں، اس کو کافر نہیں بولیں گے، لیکن یہاں پہ جو بات بتائی اور سمجھائی جا رہی ہے کہ نور ایمان اس کے اندر سے نکل جائے گا، مومن نہیں رہے گا، وہ مسلم رہے گا، مومن نہیں رہے گا۔ اب امام بخاری نے اس حدیث کی وضاحت کیسے کی؟ وَيَكُونُ هَذَا مُؤْمِنًا تَامًا وَلَا يَكُونُ لَهُ نُورٌ لَا ایمانًا۔ ان گناہوں کو کرنے والا جس وقت یہ گناہ کرتا ہے اس وقت وہ پورا مومن نہیں ہوتا اور اس میں ایمان کا نور نہیں بڑھتا۔ یوں سمجھ لیں کہ ایمان دل کی خاص کیفیت ہے، نور ہے۔ اگر وہ جاگ رہا ہے، بیدار ہے، روشن ہے، تو ایسا آدمی کبھی گناہ نہیں کر سکتا۔ یہ گناہ انتہائی گندے ہیں، نجس ہیں، غلیظ ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے آپ کے سامنے کوئی گندا گٹر ابل رہا ہے، ٹھیک، آپ کو نظر آ رہا ہے، کوئی عقل مند ذی شعور انسان اس گندے گٹر کے اندر پاؤں نہیں مارے گا، مار سکتا ہی نہیں ہے۔ کون گٹر کے اندر پاؤں مارے گا؟ جو دماغی طور پہ پیدل ہو چکا ہے، اس کی سینسز جواب دے چکی ہیں، وہ مار لے گا اس کے اندر جا کے پاؤں۔ تو ناپاک، ایسے ناپاک غلیظ گناہوں کی طرف کون جائے گا جس کے دل کے اندر سے ایمان کی شمع، روشنی ختم ہو گئی، ایمانی کیفیت غائب ہو گئی، کمزور ہو گئی ہے۔ یہ کیفیات ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو انسان کو انرجی دیتی ہیں، اس کے سوچنے، اس کے سننے کا لیول بڑھاتی ہیں۔ تو اب نہیں ہے تو وہ جا کے ان گناہوں کے اندر لوٹ پوٹ بھی ہوگا، وہ ڈوبے گا بھی، وہ اس گندگی غلاظت کے نا، جیسے کوئی پارٹیوں کے اندر اپنے آپ کو ڈبو دے۔ سوچیں، استغفر اللہ، دنیا میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن یہ گناہ ان غلاظتوں سے بھی کہیں بڑے ہائی لیول کے گناہ ہیں۔ تو حدیث پڑھتے ہوئے ہمیں یہاں پہ بات اچھی طرح سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ جو اعمال صالح کی طرف ہمیں متوجہ کیا جا رہا ہے، اخلاق حسنہ کی طرف، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کمپیریزن کے طور پر اعمال بد کو سامنے لایا ہے، بد اخلاقیوں کو سامنے لایا ہے، کہ جو اعمال بد کو اختیار کرے گا، اعمال صالح کو چھوڑے گا، وہ بد نصیب بندہ ہے، بد نصیب ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہاں پر پھر میں بار بار رک کر کہوں گی کہ ایسے عمل کرنے والے کو ہم کسی صورت میں کافر نہیں بولیں گے، یا یہ نہیں سمجھیں گے کہ آخرت میں اس کے ساتھ ٹھیٹھ کافروں والا معاملہ ہوگا، بلکہ مطلب کیا ہے کہ جو ایمان مسلمان کی اصلی شان ہے، اللہ کی محبوب مطلوب صفت ہے، وہ اس سے محروم ہو گیا ہے۔
اب یہاں پہ ایک بڑی اوکھی سی ٹرم آپ کی بک میں آ رہی ہے، ذرا اس کو دھیان دے دیجئے کہ علماء اور محدثین نے یہاں نفی مطلق نہیں کی. نفی مطلق یعنی ٹوٹلی نفی نہیں کی، بلکہ کمال کی نفی کی، یعنی کہ کمال میں وہ آگے نہیں آئے گا، کامل مومن نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جرائم ایمان کے منافی ہیں. اب ہم ان جرائم کی تھوڑا ڈیٹیل دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ڈیٹیل ہے ان جرائم کی. اس میں پہلا پوائنٹ ہے اسلامی حدود کا فلسفہ، یعنی اسلام نے جو حدود مقرر کی ہیں ان کی کچھ بنیاد ہے، اس کی ایک روح ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ایمان امن سے نکلا ہے. مومن جو ہوتا ہے وہ امن اور سلامتی کا علم بردار ہوتا ہے، امن و سلامتی والا ہوتا ہے، امن و سلامتی پھیلانے والا ہوتا ہے. اس کا وجود یعنی مومن کا وجود، یعنی سوچے سپوز الحمدللہ میں اور آپ مومن ہونے کے دعوے دار ہیں، ہمارا وجود کس قسم کا ہونا چاہیے؟ یعنی فلسفہ بتا رہی ہوں نا آپ کو، بہت خیر خواہ، بہت ہمدرد، رحمت شفقت والے، خود اپنی ذات میں، معاشرے کی اصلاح میں، ہر ایک کے کام آنے والے، فلاح کا کام کرنے والے، یہ بندہ مومن ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے یہ؟ کیونکہ جو ایمان ہے نا، بندہ مومن ایمان، اس کی جو تہ ہے، اس کا جو روٹ ہے وہ امن ہے. الف میم نون، امن، سلامتی. اب بندہ مومن کے لیے اس کی زندگی میں فتنہ و فساد کا کوئی رول نہیں ہوتا، وہ فسادی نہیں ہوتا، وہ تیلی لگانے والا نہیں ہوتا، وہ آگ بھڑکانے والا نہیں ہوتا، وہ لوگوں کی عزتیں اتارنے والا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی زندگی کا مقصد فتنہ و فساد کو ختم کرنا ہوتا ہے. اب یہ جو ہم نے گناہ پڑھے ہیں، یہ سارے گناہ ایسے ہیں کہ جو معاشرے کے اندر فساد پیدا کرتے ہیں، ٹینشن کریٹ کرتے ہیں، لوگوں کی زندگیوں سے سکون ختم کرتے ہیں. اب اسلام ان گناہوں کو برداشت نہیں کرتا. ان گناہوں کو ختم کرنے کے لیے، ان گناہوں سے نبٹنے کے لیے اسلام نے کچھ حدود اور قانون مقرر کیے ہیں، جسے ہم حدود و تعزیرات کا نظام بولتے ہیں. حدود وہ گناہ ہیں، پیچھے اگر آپ کو یاد ہو 3rd ایئر میں میں نے آپ کو بتایا کہ جن کی سزائیں، ایسے گناہ جن کی سزائیں اللہ پاک نے خود مقرر کی ہیں. تعزیرات وہ گناہ کہ جو حکومت وقت کے اوپر چھوڑ دیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان گناہوں سے پھر سختی سے نبڑا جائے گا، ہینڈل کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ایک فرد کی اصلاح کے لیے ان حدود کو نافذ کیا ہے. اور وہی بات جسے میں نے ابھی آپ کو شروع میں بتائی کہ معاشرے کے اندر فساد کو روکنا ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ کوئی جس پر ظلم ہو، یعنی مظلوم، اس کی فیور میں لوگ کھڑے ہوں، اس کے سپورٹر بنے، نہ کہ ظلم کے سپورٹر بنے. اللہ چاہتے ہیں کہ جو امن پسند شہری ہیں، شریف شہری ہیں، ان کے اندر اپنی سیکیورٹی کا احساس پیدا ہو. اللہ چاہتے ہیں کہ جو فسادی ہیں، سماج دشمن عناصر ہیں، ان کے دل میں ایسا خوف آ جائے کہ وہ دوسروں کو تنگ نہ کر سکیں، وہ ان حرکتوں سے باز آ جائیں جس سے اللہ کی زمین میں فساد پھیلتا ہے، معاشرے میں اخلاقی معیار نیچے جاتا ہے، ڈاؤن ہوتا ہے. کلیئر ہوئی؟ یعنی اسلامی حدود کا فلسفہ کیا ہے؟ اسلام پیسفل مذہب ہے، پیس کا مذہب ہے، امن کا مذہب ہے. یہ صرف کہتا نہیں ہے، کر کے دکھاتا ہے. وہ کہتا ہے بندے کی اپنی زندگی میں بھی پیس ہو، امن ہو، دوسروں کی زندگی میں پیس، امن، شانتی ہو، سکون ہو. جو عناصر اٹھیں اس پیس کو تباہ کرنے کے لیے، ان کو سزا قانون کے طور پر روک دیا جائے. یہ گناہ ایسے ہیں کہ جو انسان کو بالکل اللہ سے دور کر دیتے ہیں. اللہ نے پہلے اس کے لیے نفرت پیدا کی انسان کے دل کے اندر. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ 80% لوگ تو اس طرح کی باتیں سن کر ہی گناہوں سے بچنے والے بنے کہ بھئی نور ایمان ختم ہو جاتا ہے. باقی جو 10-20% لوگ رہتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قانون بنا دیے کہ معاشرے کو فساد سے بچایا جا سکے، لوگوں کی زندگیوں کو ڈسٹرب ہونے سے بچایا جا سکے. اب یہاں پہ آپ کی بک میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں، انہوں نے حدود و تعزیرات کے فلسفے پر گفتگو کی ہے.
میرے خیال میں اس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، یہ آپ اس کو بے شک کٹ ڈاؤن کر دیں. یہ بہت آپ سمجھیں کہ ایک سائڈ پہ لے جاتا ہے نا آپ کو. اب آپ ڈائریکٹ جو ہے نا وہ آ جائیں اس کے اوپر، ان گناہوں کے اوپر آ جائیں. یعنی کہ پہلی بات ہم ڈیٹیل میں آ گئے نا، اسلامی حدود کا فلسفہ ہم نے پڑھ لیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جی یہ اس کے اندر کیا کیا ہمیں تفصیل چاہیے. جیسے پہلا گناہ آ گیا، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، کہ زنا کرنے والا نمبر 1 لکھ کے نا آپ ہیڈنگ لگائیں گی یہاں پر. پہلا گناہ، پہلا جرم زنا، کہ جو زنا کرتا ہے وہ اس وقت مومن نہیں ہوتا. اگر آپ کو یاد ہو تو 3rd ایئر میں آپ نے حدود و تعزیرات میں حد زنا کے بارے میں پوری ڈیٹیل پڑھی ہوئی ہے. یاد آ گیا آپ کو؟ اب یہ زنا جو ہے یہ کیا ہے، کیسے اس سے بچنا ہے، آپ کوشش کیجئے کہ وہ اپنی بک کھولیں. اور بلکہ آج کل تو وہی میں بار بار آپ کو کہوں گی کہ آپ کو تھوڑا ایک پلس پوائنٹ حاصل ہے کہ چونکہ آپ ساتھ ساتھ ان چیزوں کو بھی ریوائز کر رہے ہیں. اور میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ جو ٹاپکس ہیں نا آپ کی 3rd ایئر کے، ان کی ریویژن آج کل ان حدیثوں کی کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ رکھیں. یعنی آپ یہاں پہ زنا کا ٹاپک پڑھ رہے ہیں نا، تو کوشش کریں کہ وہاں پہ جو زنا والا آپ کا ٹاپک ہے اس کو ریوائز کر لیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو یہاں پہ علیحدہ سے محنت نہیں کرنی پڑے گی. یہ نہیں ہوگا کہ 2 ٹاپک آپ تیار کریں گے. آپ ایک ٹاپک وہاں سے لیں، ایک ٹاپک یہاں سے لیں، ساتھ ساتھ ریویژن کو لے کر چلیں، تو آپ کو اتنی ٹینشن بھی نہیں ہوگی. نہیں، بہت سی چیزیں آپ کی کور ہو جائیں گی. یعنی ایک ہی ٹاپک 2 بک سے پڑھنے کی بجائے ایک بک میں آپ کا کور ہو جائے گا. زنا کیا ہے؟ ایک نامحرم مرد اور نامحرم عورت کا آپس میں ناجائز جنسی تعلق. عموماً یہ جو چیز ہے یہ فریقین کی رضامندی سے ہوتی ہے، اور عموماً چھپ کر خفیہ جگہوں کے اوپر ہمارے معاشروں کے اندر کیا جاتا ہے. ویسٹ میں تو یہ خیر سر عام ہوتا ہے اور برائی ہی نہیں ہوتی، اوپنلی ہوتا ہے. وہاں تو ایک مرد اور ایک عورت اکٹھے رہتے ہیں، 2-3 بچے بھی ہو جاتے ہیں، وہ شادی نہیں کرتے، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے. لیکن بات یہاں پر اسلامی معاشروں کی ہو رہی ہے کہ یہ فریقین کی چونکہ رضامندی سے ہوتا ہے، اس لیے اس کی سزا بھی عبرتناک رکھی گئی ہے. اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو وہاں پہ بھی ڈسکس کر کے آئی، شارٹلی میں آپ کو بتا دوں گی. میں اس گناہ کو بہت ڈیٹیل میں یہاں پہ نہیں لے کر جاؤں گی. پہلے تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد دیکھ لیں، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ کیونکہ وہ بے حیائی کی بات اور بری راہ ہے. پھر زنا وہی جو بھی ہم نے حدیث پڑھی ہے وہ بھی آپ اس کو یہاں پہ پوری رکھ لیتے ہیں کہ زنا کرتا ہے اس کا ایمان اس کے قلب سے نکل کر صاحبان کی طرح اوپر اٹھ جاتا ہے اور پھر بعد توبہ کے واپس آتا ہے. اب زنا کی سزا بھی آپ نے پڑھ لی کہ 100 کوڑے ہے، اور بعض صورتوں کے اندر اگر ریپ وغیرہ ہوتا ہے تو وہ پھر سنگسار وغیرہ کر دیا جاتا ہے. اصل میں اس کا فلسفہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو خاندان کا ادارہ ہے نا، سب سے قیمتی ادارہ ہے. میاں بیوی، آگے ان کے بچے، سب سے قیمتی ادارہ. اللہ ہر قیمت پر اس ادارے کا تحفظ چاہتے ہیں. اللہ نے نکاح، طلاق، زنا، ہر چیز کے بہت زبردست قسم کے احکامات دیے ہیں. اس کو باقاعدہ لا بنایا ہے، اس کے اوپر سزائیں رکھی ہیں. اللہ چاہتے ہیں کہ ایک خاندان کا ادارہ صحیح معنوں میں اسٹیبلش ہو، فلورش کرے. کیونکہ اگر خاندانوں سے مل کر معاشرہ بنتا ہے نا، ایک خاندان ٹھیک ہوگا سارا معاشرہ ٹھیک ہوگا، ایک خاندان خراب ہوگا پورا معاشرہ خراب ہوگا. اور پھر جہاں پر لوگوں کے ناجائز تعلقات ہیں کہ ایک مرد دوسری عورت کے ساتھ، ایک عورت دوسرے مرد کے ساتھ انوالو ہے، تو اپنا گھر کدھر جائے گا اس کا؟ ظاہری بات ہے کہ جب یہ تعلق قائم ہوتا ہے تو ایسے ہی نہیں ہوتا، اس کے نتیجے میں بچے پیدا ہوتے ہیں. ان بچوں کا فیوچر کیا ہوگا؟ اب اگر وہ بچے پیدا ہوتے ہیں جس کا باپ ہی کوئی نہیں ہے اور ماں کے اوپر آ گیا، یا ماں نے بھی اس کو اٹھا کے بعض دفعہ دیکھیں گے کہ نالیوں میں پھینکا ہوتا ہے، نالوں گٹروں میں پھینکا ہوتا ہے، یا حکومت کے حوالے کیے ہوئے ہوتے ہیں اس طرح کے بچے جو ہیں. آپ سوچیں کہ ان بچوں کی جو نفسیاتی مسائل ہیں، شدید نفسیاتی مسائل، ان بچوں کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں دنیا میں لے کر آئیں. تو جب وہ ایک بچہ جب بڑا ہوتا ہے اپنے ان تمام نفسیاتی مسائل کے ساتھ، سوچیں جس کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے،
بعض صورتوں میں ماں نہیں ہے، بعض صورتوں میں صرف ماں ہے اور کوئی رشتہ نہیں ہے. ظاہر بات ہے نہ کوئی ماموں، نہ چاچا، نہ تایا، نہ پھپھو، نہ خالہ، کوئی رشتہ ہے ہی نہیں اس بچے کا. اس کی زندگی کتنی میزریبل ہوتی ہے. اور پھر جہاں پہ باپ نہیں ہے، باپ کی سپورٹ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک عورت کو اصل میں پروٹیکشن دے رہے ہیں، گھر کو پروٹیکشن دے رہے ہیں، بچوں کو پروٹیکشن دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ ایک جو تعلق ہے یہ نکاح کے تعلق کے ساتھ ہی وجود میں آئے گا. اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کو ایک کی بجائے 4 تک شادیوں کی اجازت دی ہے. یعنی حکم نہیں دیا، اجازت دیا کہ بھی تو 4 کر لے، لیکن زنا کی طرف نہ جا. کسی گرل فرینڈ اور کسی بوائے فرینڈ کا اسلام میں کوئی وجود نہیں ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور سخت سزائیں رکھی گئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھی بتا دیا کہ جو زنا کر رہا ہے ایمان نکل گیا، اور جو اس کی دنیاوی سزا ہے وہ تو ہے ہی ہے. ٹھیک، تو اب اس کو خود آپ دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے. دوسرا جو گناہ ہے وہ ہے سرقہ. بڑے بڑے گناہوں اور جرائم میں سے ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا بہت سخت سزا، اس کی سزا جو ہے وہ بیان کی. قرآن میں آتا ہے کہ جو چوری کرنے والا مرد ہے یا چوری کرنے والی عورت ہے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. وہ بہرحال اس کی ڈیٹیل بتائی گئی کہ کتنی چوری کے اوپر. اب کسی نے اگر کسی کا 100 روپیہ چرایا ہے تو اس کے اوپر نہیں ہاتھ کاٹا جائے گا. وہ ایک خاص لمٹ ہے جو کہ پھر حکومت جو ہے وہ اس کو مل کر طے کرتی ہے کہ کتنی چوری کے اوپر ہاتھ کاٹا جائے گا. اور جہاں پر یہ سزائیں امپلیمنٹ ہوتی ہیں وہاں سے پھر چوریوں کا سد باب ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے زمین میں سے بالشت بھر بھی کوئی چیز چرائی، روز قیامت اسے 7 زمینوں کا توق پہنایا جائے گا. اور پھر یہ بھی پچھلی حدیث جو بھی ہم نے دیکھی کہ کوئی شخص جب چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا. استغفر اللہ. گویا چوری اور ایمان دونوں اپوزٹ چیزیں ہیں. ایمان نہیں رہا اس کے اندر، چوری کرنے والے کے اندر. ایک اور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسلمان کے جان، مال، عزت، آبرو ایسے ہی محترم ہیں جیسے یہ دن، یہ گھڑی، یہ مہینہ. یعنی ہم اس کو ٹچ نہیں کر سکتے، ہم اس کو چھو نہیں سکتے. ہر مسلمان کی جان، مال، اس کی عزت اور آبرو محترم ہے. اب چوری جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ کسی کی لا علمی میں اس سے پوچھے بغیر اس کی کوئی چیز اٹھا لینا. کہتے ہیں نا کہ چوری لاکھ کی بھی چوری ہے اور ککھ کی بھی چوری. ککھ بھی ہے نا، چھوٹی سی چیز ہے، اس کی چوری بھی چوری ہے. سپوز آپ نے کسی کی اجازت کے بغیر اس کی گھر میں لکڑیاں پڑی ہوئی ہیں، آپ نے ایک لکڑی اٹھا لی کہ اس سے کیا ہوتا ہے، وہ لکڑی بھی چوری ہے. کہتے ہیں نا پیلو کی درخت کی لکڑی بھی کسی نے لی ہے تو وہ بھی چوری ہے، وہ بھی ڈاکہ ہے. اب ہمارے ہاں تو آپ دیکھ لیں کہ بچے جو ہیں وہ بچپن سے ہی اپنے، بعض دفعہ بچوں کو سمجھ نہیں ہوتی نا تو وہیں سے عادت پڑتی ہے. کسی کا ریزر، کسی کا شارپنر، کسی کی پینسل، کسی کی کوئی اور چیز وہ اٹھا کے گھر لے آتے ہیں. اب وہیں سے ماؤں کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ بچے جب آئیں گھر تو ان کی چیزیں چیک کریں اور دیکھیں کہ کہاں سے آیا ہے شارپنر، نیا کہاں سے آیا ہے. وہ کہے گا کہ مجھے میرے دوست نے دے دیا، مجھے فلاں نے دے دیا. آپ کہیں ٹھیک ہے میں پتہ کرتی ہوں. بچپن سے ہی اس طریقے سے ٹریننگ کی جائے بچوں کی کہ بھئی ایک چیز ہمارے گھر میں اس قسم کی نہیں آئے گی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور پھر اس کے پیچھے جا کر اس کو بتائیں کہ یہ چوری جو ہے اس کی کسی صورت میں اجازت نہیں دی جائے گی. اور پھر یہیں سے ہی چوریاں کرنے کی عادت پڑتی ہے تو پھر معاشرے میں بڑے ہوتے پھر دوسروں کی چیزیں چوری کرنے کی بڑے لیول کے اوپر عادت پڑ جاتی ہے. اللہ نہ کرے کہ ہمارے گھروں میں سے کسی کو اس طرح سے جھوٹ کی یا چوری کی عادت ہو، اللہ معاف فرمائے. تو بات یہ ہے کہ یہ ایک مسلمان کی ٹریننگ کا لازمی حصہ ہے. اور اسی لیے کہا گیا نا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے. ایسی جنت نہیں ہے. ماں اپنی زندگی جو ہے وہ بالکل رول دیتی ہے، اس کی اپنی زندگی تو ختم ہو جاتی ہے. وہ تو ہر وقت ان چیزوں کے پیچھے کانشیس رہ کر زندگی گزار رہی ہوتی ہے کہ میرے بچوں کے اندر کہیں غلط عادات نہ آ جائیں، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، اچھے اعمال اختیار کر لیں، اچھی چیزوں کے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں. تو یہ چیزیں آتی ہیں تو جا کر ماں جنت کی ڈیزرو بنتی ہے کہ وہ جنت کے جو بچوں کو جنت دینے والی بنتی ہے، خود بھی جنت میں جانے والی بنتی ہے. تو یہاں پہ ہمیں بتا دیا کہ چوری جو ہے وہ ایک بہت بڑا جرم ہے اور اس سے بچنے کی ضرورت ہے. کوئی چھوٹی سی چیز بھی چوری کی ہے نا، دنیا میں تو شاید کسی کو نہیں پتہ چلا، دنیا میں ہم نے اسے کمپنسیٹ نہیں کیا،
اور یاد رکھیں کہ یہ چوری ایسی چیز ہے کہ صرف گناہ توبہ سے نہیں معاف ہوتا، چوری کی ہوئی چیز کو واپس لوٹانا ہے اس بندے کو جس کی چوری کی۔ اور بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب آپ نے کی چوری تو اس کے بعد سالوں بعد ہوش ہی نہیں آیا، اور جب ہوش آیا تو وہ کہاں تھا، آپ کہاں تھے۔ اب اگر اس بات کو ڈھونڈا بھی جائے تو بھی ناممکن، اگر کوئی بندے کو بتایا جائے کہ جی میں نے فلاں ٹائم پہ آپ کی فلاں چیز لی تھی تب ناممکن۔ تو اس میں پھر یہی حل نکالتے ہیں ہمارے اسکالرز کے، اگر وہ بندہ موجود ہے تو کسی اور طریقے سے اس کو کچھ دے دلا کے ہدیے کی صورت میں کمپنسیٹ کیا جائے، اور اگر وہ نہیں موجود تو صدقہ خیرات کر کے اس کا ثواب جو ہے وہ اس کو پہنچایا جائے، اور اس کو بتایا، اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کی جائے کہ اللہ اس وقت میں نادان تھی، مجھے سمجھ نہیں تھی، میں نے چوری کر لی، اللہ تعالیٰ اب میں ایسا نہیں کروں گی۔ اور ہمارے ہاں تو آپ دیکھیں اسکولوں کالجز میں چوری کے واقعات اس قدر ہو رہے ہوتے ہیں، اور آپ بچیاں اس بات کی گواہ ہیں، کبھی کسی کے پیسے نکل رہے ہیں، کبھی کسی کی اسٹیشنری نکل رہی ہے، کبھی کسی کا کچھ نکل رہا ہے۔ بندہ مومن اور ایک مسلمان گھرانے میں اس طرح کی چوری کہ جو دوسروں کو اذیت کا شکار کر دے، اور پتہ نہیں ایک بندہ جو ہے وہ کس طریقے سے وہ چیزیں حاصل کر رہا ہے، اور دوسرے نے آ کر اس پہ ڈاکہ ڈال دیا، اس کا حق نہیں تھا، تو یہ ظاہری بات ہے کہ یہ رزق حرام میں بھی آتا ہے، حرام گناہ میں بھی آتا ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اگلا گناہ جو ہے وہ شراب نوشی ہے۔ اب شراب نوشی بھی 3rd ایئر الیکٹیو میں آپ نے حرمت خمر میں پڑھ لی، ام الخبائث قرار دیا، عقل کو زائل کر دیتی ہے، اچھے برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، جس قوم میں شراب نوشی عام ہوتی ہے وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں کو اس چیز سے منع کیا گیا، لیکن یہ چونکہ ڈرگز کے اندر بھی آتی ہے، اس کا رواج جو ہے وہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، تو اس کے اندر بھی آپ جو ہے نا شراب نوشی کے حوالے سے اپنی اس بک سے ہی خاص طور پر قرآن کی آیات اور 1-2 احادیث اور موٹی موٹی باتیں لیں گے، وہ جو ہے نا پہلا حکم دوسرا حکم اس کی ضرورت نہیں ہے، جنرل آپ بات لیں گے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے اندر جو آ جاتی ہے اگلی چیز وہ ہے قتل و غارت گری، یعنی کہ ڈاکہ وغیرہ ڈالنا ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ ڈکیتی جو ہے یہ فساد فی الارض کی شکل ہے، اسے قرآن میں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرنے کے مترادف قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے رسول کو، اپنے دین کو اصلاح کا ذریعہ بنا کر بھیجا ہے، امن اور سلامتی کا ذریعہ بنا کر بھیجا ہے۔ بندہ مومن اس امن و سلامتی کا سفیر ہے، نمائندہ ہے، لیکن جو ڈاکو ہوتا ہے رہزن وہ فسادی ہیں، امن کو ختم کرنے والے ہیں، لہٰذا یہ جو ڈاکہ ہے اس کو ناقابل معافی جرم قرار دے کر بغاوت قرار دے دیا گیا ہے، اور اس کی سزا بہت عبرتناک رکھی گئی ہے۔ یاد رکھیے قتل و غارت گری کہ لوگوں کا مال لوٹنا، ان کی جان مال عزت آبرو کو خراب کرنا پبلکلی، اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا سورہ مائدہ میں آپ جا کر پڑھیں گے، فساد فی الارض کی سزا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں بتایا کہ ان کو سولی، پہلے یہ بتایا کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹے جائیں گے، اور پھر ان کو سولی چڑھایا جائے گا، یعنی اتنی سخت سزا ہے۔ تو یہ پھر آپ کی ہو گئی ہے ڈاکے کے حوالے سے، اور اس میں آخری چیز ہے کہ خیانت کرنا۔ خیانت جو ہے وہ بھی بہت بڑا جرم ہے، اس کو آپ تھوڑا سا ہائی لائٹ کر لیں، ہیڈنگ لگا لیں گے، اسے اسلام کے منافی قرار دیا گیا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ منافق کی ایک علامت ہے خیانت کرنا، کہ جب اس کو کوئی امانت دی جائے تو وہ اس کے اندر خیانت کرے، اور اس کی بیس میں بھی وہی جھوٹ آتا ہے، وہی خود غرضی آتی ہے، وہی معاشرے کے امن و سکون کو تباہ و برباد کر دینے والی ایک نیچر، گندی نیچر آتی ہے کہ جو ایک مومن کی شان کے خلاف ہے۔ اسی لیے اسلام میں اس کو ایک بہت بڑا جرم قرار دیا اور کہا گیا کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا، اور اس کے لیے پھر آپ وہ منافق کی سزا وغیرہ لکھیں گے کہ منافق جو ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا، یعنی خیانت کی سزا کون سی سزا ہے؟ منافقوں والی سزا ہے۔ اور منافق کی سزا کیوں ہے؟ اس لیے کہ خیانت منافقت کا ایک حصہ ہے، اور جو منافق کی سزا ہے وہی خائن کی سزا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس خیانت سے محفوظ رکھے۔ اگر کوئی آپ کو اپنی امانت دیتا ہے تو اس کو اسی طریقے سے بغیر اس کے اندر کمی پیشی کیے ہوئے اس کو لوٹائیں۔ یہ تو ایک خیانت کی اور امانت کی شکل ہے۔ ایک امانت وہ ہے کہ آپ کو کوئی ذمہ داری دی گئی ہے، آپ نے کوئی عہدہ لیا ہے، جیسے اب کوئی جاب کر رہا ہے نا، جیسے سپوز اب میں جاب کر رہی ہوں، تو اب میری جو جاب ہے وہ میرے اوپر امانت ہے۔ اب مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے اپنے سلیبس کو بہت اچھے طریقے سے آپ تک پہنچانا ہے، اس میں ڈنڈی نہیں مارنی،
مجھے اچھے طریقے سے آپ کے سارے معاملات کو ایک ٹیچر کی حیثیت سے لے کر چلنا ہے۔ اگر میں اس کے اندر کسی غلطی کی مرتکب ہوتی ہوں، یہ جان بوجھ کے، کہتے ہیں انجانے میں ہو گئی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جان بوجھ کے اگر میں کسی غلطی کی مرتکب ہوتی ہوں تو یہ خیانت ہے۔ مثلا میں اپنا ٹائم پورا نہیں دیتی، میں آپ کو آدھی بک کرواتی ہوں، آدھی بک کو چھوڑ دیتی ہوں، 10 چیپٹر بیچ میں سے کہ چلو مجھے پڑھانا ہی نہ پڑے، کون اپنا مغز ماری کرے گا، کون انہیں پڑھائے گا، کون انہیں سمجھائے گا، چھوڑو، کوئی ضرورت نہیں ہے کرنے کی۔ تو یہ کیا ہے؟ خیانت ہے۔ اس خیانت کی بہت بڑی سزا ہے۔ کلیئر؟ تو میں نے آپ کو اپنی مثال رکھ کر خیانت کے بارے میں سمجھا دیا کہ ہمیں خیانت سے بچنا ہے۔ اس طرح بہت ساری زندگی کے اندر چیزیں آتی ہیں کہ جہاں پر انسان کو اپنی امانت کی ادائیگی کرنی ہوتی ہے۔ وہ اس کی ذمہ داریاں اللہ کی طرف سے ڈالی گئی ہوتی ہیں، وہ اس کی ذمہ داریاں ارد گرد کے رشتوں کی طرف سے ڈالی گئی ہوتی ہیں، وہ اس کی ذمہ داریاں اس کی جاب کے حوالے سے اس کے اوپر عائد ہوتی ہیں۔ اس نے اپنی اس ذمہ داری کو بہترین طریقے سے ادا کرنا ہے، یہ اس کی امانت ہے۔ اور اگر وہ اس کو ادا نہیں کرتا تو وہ خیانت میں آتا ہے، کہ ظاہری بات ہے کہ وہ سامنے شو کر رہا ہے دوسرے کو کہ ہاں میں تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہوں، لیکن وہ نہیں کر رہی ہوتی۔ جیسے ایک بیوی ہے، وہ اپنے گھر میں امین ہے، اپنے شوہر کے مال کی، اس کے بچوں کی، گھر کے چیزوں کی، اب اگر اس میں اسے وہ کوئی ڈنڈی مارتی ہے تو وہ خیانت کر رہی ہے۔ تو خیانت زندگی کے اندر کہیں بھی کسی بھی لیول پہ ہو سکتی ہے، تو اس کی سزا جہنم کا سب سے نچلا بدترین درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام بڑے بڑے گناہوں سے محفوظ رکھے، اور جو بھی شخص ان گناہوں کو کرتا ہے، ظاہری بات ہے کہ وہ اصل ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اینڈ میں بتا بھی دیا فَإِيَّاكُمْ إِيَّاكُمْ کہ تم ان گناہوں سے بچو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 4 کے حوالے سے ایک چیز اور اپنے سلیبس کے اندر سے دیکھ لیجئے کہ آپ کی بک کے جہاں پہ حدیث نمبر 4 کی تشریح ختم ہوتی ہے، وہاں پہ دنیا اور آخرت تفصیلی جائزہ آ رہا ہے۔ یہ غلطی سے انہوں نے یہاں پہ پیج جوڑ دیا، آپ اس سب کو کراس کر دیں، کاٹ دیں، یہ آپ کا حصہ نہیں ہے۔ دنیا اور آخرت تفصیلی جائزہ، ٹھیک ہے، اس کو کاٹ دیجئے گا۔ السلام علیکم۔